دوسرا مسئلہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار. وہ مقدار حکم فقہا نے بیان کر دیا ہے. حکم یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال آپ 100 روپیہ ہے، اس سال 200 روپیہ ہے، اس سال 400 روپیہ. یہ نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. حکم فقہا نے سب نے، جو فقاہتی و اجتہادی مسئلہ ہے وہ سب نے یکساں ایک جیسا اجماعی و اتفاقی حکم ہے کہ جو آپ کا معمول کا کھانا رہا ہے سال بھر، اس کا 3 کلو مقدار آپ نے زکوٰۃ فطرہ دینا ہے. ایک فرد کے لحاظ سے ایک فرد اپنا زکوٰۃ فطرہ دے گا جو اس نے معمول کا کھانا کھایا ہے، سال بھر جو کچھ کھایا ہے. وہ مجتہد کو کیا پتا کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، انہی دنوں میں پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ فطرہ کتنا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کا کتنا بنتا ہے، آپ نے کھایا کیا ہے. وہ ممکن ہے 15-20 ہزار روپیہ بنتا ہو جو آپ نے کھانا کھایا ہے. اگر روز ہوٹلوں پہ جا کے کھاتے رہے ہیں، روز پی سی میں جا کے کھاتے رہے ہیں اور ڈنر پارٹیاں دیتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں، یا کسی کے یہاں کھاتے رہے ہیں یا خود پکا کے دوسروں کو کھلاتے رہے ہیں، تو 15,000 فطرہ دو ایک آدمی کا. چونکہ آپ کا جو کھانا تھا معمول کا وہ اتنا بل بنتا تھا ایک ٹائم کا، تو وہ آپ دیں. ممکن ہے چکن کھایا ہو آپ نے. توجہ فرمائیں، یہ جو گندم کا عموماً اعلان کرتے ہیں، یہ اس وقت گندم دیں جب گندم آپ کے غذا کا اصلی حصہ گندم ہو، گندم کھا رہے ہوں. باقی ساتھ جو ساگ پکایا ہے، دال پکائی ہے، چٹنی اچار رکھا ہے، تاکہ گندم کھائی جا سکے. گندم سے روٹی بنتی ہے، روٹی کھانے کے لیے ساتھ کوئی ایسی چیز چاشنی لگاتے ہیں تاکہ گندم نیچے اتر جائے. خشک گندم نیچے گلے سے اترتی نہیں ہے. تو اصل کھانا روٹی ہے. لہذا پرانے زمانے کے لوگ کہتے بھی یہی تھے. ابھی بھی بعض جگہوں پر یہ اصطلاح رائج ہے، کھانے کا وقت ہو تو یہ نہیں کہتے کھانا کھا کے جائیں، کہتے ہیں یہ روٹی تیار ہو رہی ہے، روٹی کھا کے جائیں. روٹی کھائیے آپ نے، چونکہ کھانا میں روٹی ہی ہوتی تھی اور باقی ساتھ کوئی سادہ سی چیز ہوتی تھی تاکہ روٹی اتر جائے. لیکن اس وقت روٹی اصل غذا نہیں ہے. روٹی کھاتے ہیں تاکہ گوشت اتر جائے نیچے. روٹی اس لیے ساتھ ہوتی ہے کہ جو چکن ساتھ اتر جائے. روٹی اس لیے ہے تاکہ یہ باربیکیو نیچے اتر جائے، یا اس کے ساتھ سلاد کے طور پر روٹی کھا لے. روٹی بہت سارے لوگوں کے کھانے کا اصلی جز نہیں ہے. اس وقت وہ روٹی کو ایسے ساتھ ثانوی حیثیت سے کھاتے ہیں. گندم ان کی غذا نہیں ہے. ان کی غذا باربیکیو ہے، ان کی غذا چکن ہے، پیزا ہے، برگر ہے. میکڈونلڈ سے جو سال بھر کھاتے رہے ہیں تو وہ 3 کلو میکڈونلڈ برگر جو کھایا ہے اس کا حساب کریں گے، زکوٰۃ اس طرح سے دیں گے، اور اس وقت آپ کا ذمہ ادا ہوگا. ورنہ کھاتے رہے ہیں اعلیٰ غذا، مٹن چکن کھاتے رہے ہیں اور زکوٰۃ فطرہ دیتے ہوئے پوچھتے ہیں گندم کا ریٹ کیا ہے. مگر گندم کھائی ہے آپ نے، گندم تو عام لوگوں نے کھائی ہوگی، کسی غریب فقیر نے کھائی ہوگی، وہ گندم دے جس نے گندم کھائی ہے. جس نے چاول کھائے ہیں اس کی اکثر غذا سال کے اندر معمول چاول رہا ہے، وہ چاول دے دے. لہذا یہ ریٹ پورے شہر کے لیے اور ملک کے لیے نہیں معین کیا جا سکتا کہ پورے شہر کے مومنین کا زکوٰۃ فطرہ کا مقدار کتنی ہے. وہ فرق ہے، چونکہ سب کی غذا ایک جیسی نہیں ہے، سب کا کھانا ایک جیسا نہیں ہے، کھانا مختلف ہے. لہذا اس اپنے کھانے کی مقدار کے برابر آپ انشاءاللہ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے. زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا نماز عید سے پہلے نکال لیں. دے بھی دے تو ٹھیک ہے، لیکن نکال لینا، الگ کر لینا ضروری ہے. اگر جیب میں الگ نہیں کیا تو آپ نیت میں الگ کر لیں، کم از کم پیسہ اتنا کہ میں اتنی زکوٰۃ دوں گا. زکوٰۃ فطرہ اس وقت ادا ہوتی ہے جب اپنے صحیح مصرف و مستحق تک پہنچے. اور جس طرح ابھی گورنمنٹ نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ یعنی اتنی سینس، اتنا شعور ہماری اس احمق حکومت کو بھی ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. یہ سیاسی جماعتیں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہیں، ان پر پابندی لگا دی ہے انہوں نے کہ یہ نہیں لے سکتے. اور یہ دونوں کے نفع میں ہے. سیاسی جماعتیں بھی یہ جرم نہ کریں زکوٰۃ فطرہ لے کر، اور اس طرح دینے والے بھی نہ دیں ان کو، چونکہ ادا نہیں ہوتا آپ کا حق. اگر آپ نے زکوٰۃ فطرہ دے دیا کسی سیاسی پارٹی کو، آپ کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ واجب ادا نہیں ہوا. جو نکالا ہے وہ جیسے کوئی چیز کوا لے گیا، مثلا اڑ کے لے گیا، تو
جو کعبہ لے گیا ہے تو اس کو تو نظر اللہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ نظر اللہ نیاز حسین کعبہ لے گیا ہے، وہ کعبہ لے گیا ہے۔ آپ جو نظر کرنی ہے اس کو نظر کریں، اس کو اپنے مصرف و مستحق تک پہنچائیں، یقین کریں، اطمینان کریں، پھر وہاں ادا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، قرآن کے اندر صراحت ہے کہ زکوٰۃ واجب کا مصرف فقراء ہیں، فقیر، گدا نہیں ہیں، منگتے نہیں ہیں۔ یہ جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے، روڈوں پہ کھڑے ہوئے، گھروں کے اندر دستک دیتے ہیں، ان کو ویسے آپ ادب یہ ہے کہ جو بھی مانگنے آئے کچھ نہ کچھ دے دو، اپنا ذاتی مال دے دیں، زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے ان کو، زکوٰۃ واجب گداؤں کو نہیں دے سکتے۔ گدا فقیر نہیں ہوتے، ہم اپنی پنجابی اردو زبان میں ان کو فقیر کہتے ہیں، مانگنے والے کو۔ قرآن میں فقیر کا مطلب، یا دینی زبان میں فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا شخص جس کے پاس درآمد کے اتنے ذریعے نہ ہو یا اتنی درآمد نہ ہو کہ وہ اپنے سال کا پورا خرچہ چلا سکے، سال کا خرچہ نہ ہو اس کے پاس، کچھ ہو کچھ نہ ہو، یا سرے سے نہ ہو۔ بعض لوگ ہیں سرے سے سال کا خرچہ نہیں ہے، ایک دن کا بھی نہیں ہے، سال تو دور کی بات ہے۔ بعض ایسے ہیں ان کے پاس سال کا خرچہ کسی حد تک ہے لیکن کچھ مقدار میں کمی ہے، وہ جو کمی ہے ان کو دے دیا جائے، یہ فقراء ہیں۔ اور وہ بھی باعفت فقراء، متدین فقراء، کہ جن کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، ان کو دیں آپ۔ عموماً لوگ فقراء کا مال گداؤں کو دے دیتے ہیں۔ عام مال صدقات مستحبہ اگر بانٹ دیں تو وہ بھی ادا نہیں ہوتے، خصوصاً زکوٰۃ واجب یہ ہرگز آپ نے گداؤں کو اور ان منگتوں کو اور یہ جو انجمنیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ جو لے جاتے ہیں، ان کو نہیں دینی، چونکہ مستحق کو دینی ہے، فقراء کو دینی ہے۔ بھلے اگر کوئی گروہ ایسا ہے جو فقراء تک پہنچاتا ہے اور آپ مطمئن ہیں یہ فقراء کو دیتا ہے، اس اطمینان کی بنیاد پر انہیں دے سکتے ہیں، امین کے طور پر، اگر آپ کو اطمینان ہے ان پر کہ یہ فقراء کو دیتے ہیں۔ اور مسئلے کی تصریح کی خاطر میں عرض کر لوں کہ جتنے بھی مالی واجبات ہیں علماء کرام نے اس کے لیے ذکر کیا، چونکہ ایک مصرف مالی واجبات کا فی سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ میں مالی واجبات اپنے دیں، خمس، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات یا دیگر جو آپ کے ذمے کسی وجہ سے بھی مالی واجبات آ جاتے ہیں۔ سبیل اللہ کا مصداق، یقینی مصداق و واضح مصداق وہ مدارس ہیں جہاں پر دین کے علم کی تعلیم دی جا رہی ہو، وہ سبیل اللہ کا قطعی مصداق۔ علماء کرام و تمام فقہا جو یقین کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر یہاں پر دو تو آپ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، وہ بھی ایسے مدارس جہاں پر دین پڑھایا جا رہا ہو، نہ کہ جہاں نہ یہ عمل نہ ہوتا جا رہا ہو، فقط بورڈ لگا ہوا ہو اور اس کے اندر تعلیم دین یا تربیت دینی نہ ہو رہی ہو۔ پس فقراء ایک مصرف ہے زکوٰۃ فطرہ کا، اور سبیل اللہ دوسرا مصرف ہے۔ سبیل اللہ کا یقینی مصداق تمام فقہا کے اتفاق سے، فتویٰ سے، وہ مدارس دینیہ ہیں جن کے اندر یہ تعلیم کا نظام ہو رہا ہوگا۔ مقدار آپ نے خود تعین کرنی ہے، جو کھاتے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کیا کھاتے رہے ہیں۔ پھر بار بار بس پوچھنے آ جاتے ہیں جی ہم کبھی یہ کھاتے تھے کبھی وہ کھاتے تھے۔ جو زیادہ غالب اکثر کھانا رہا ہے، معمول رہا ہے آپ کا، مثلا سال میں آپ نے زیادہ تر چاول کھائے ہیں، زیادہ تر بریانی کھائی ہے، زیادہ تر مٹن کھایا ہے، تو وہ حساب کریں گے آپ۔ چونکہ مخلوط کھانے کھاتے ہیں تو آپ مجموعی طور پر حساب کر لیں، جو مخلوط کھانا بنایا جاتا ہے، جیسے بریانی یا حلیم بناتے ہیں تو چند چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، ان سب کو ملا کر ایک اندازہ آپ لگا کر اور اس کے 3 کلو اس کے برابر دے دیں گے۔ کچھ مقدار احتیاطاً دے دیں تاکہ یقین ہو جائے کہ جو میں نے دینا تھا وہ ادا ہو گیا۔ مثلا اگر آپ کا فرض کریں 500 بنتا ہے فطرہ، تو آپ 600 دے دیں تاکہ یقین ہو جائے آپ کو کہ جو میرا حساب بنتا تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈسکاؤنٹ نہ لیں، یہ ضرر میں ہے، یہ خسارے میں ہے، یہاں بچت نہ کریں، چونکہ واجب ہے، واجب یقین کے ساتھ ادا ہو جائے تو انسان بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ آپ کے عبادات، صیام و قیام و طعام و اطعام اور انشاءاللہ یہ زکوٰۃ و فطرہ و تمام کارائے خیر و نیات خیر
جو آپ نے وہ تمام مومنین نے انجام دیے ہیں، خداوند تعالیٰ اسے احسن طریقے سے قبول فرمائے انشاءاللہ۔